سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق تم جانتے ہو دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ کون سا ہے؟ ان کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ میں نے 5-7 ایئرپورٹوں کا نام لیا، لیکن ہر نام پر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے تھک کر عرض کیا، سر آپ ہی فرما دیجئے۔ وہ میٹھے لہجے میں بولے، شکاگو کا اوہیئر کا شمار دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں ہوتا ہے۔ اس ایئرپورٹ سے روزانہ 200 انٹرنیشنل فلائٹس اڑتی ہیں۔ یہ اس وقت دنیا کا 8واں بڑا، جبکہ 2008 تک یہ دنیا کا دوسرا بڑا ایئرپورٹ تھا۔ اس نے 2003 میں شمالی امریکہ کے بہترین ایئرپورٹ کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا۔ اس کے 4 ٹرمینل اور 182 گیٹ ہیں۔ میں نے انہیں ستائشی نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولے، لیکن کہانی یہ نہیں، کہانی اس ایئرپورٹ کا نام ہے۔ اوہیئر ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم تھا۔ اوہیئر کا پورا نام بچ اوہیئر تھا۔ وہ امریکی فوج میں فائٹر پائلٹ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کی ڈیوٹی ایئر کرافٹ کیریئر پر لگ گئی۔ یہ ایئر کرافٹ کیریئر پیسیفک اوشین میں کھڑا تھا۔ اوہیئر اور اس کے دوسرے فائٹر پائلٹس بحری جہاز سے اپنے طیارے اڑاتے تھے، جاپانیوں پر حملہ کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ 1941 دسمبر کی ایک شام اوہیئر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڑا۔ یہ لوگ ابھی چند میل دور گئے تھے کہ اوہیئر نے اپنے سنگل انجن F-4F طیارے کے فیول کی سوئی دیکھی۔ اس کے طیارے میں پیٹرول بہت کم تھا۔ اوہیئر نے اپنے چیف کو اپنی پوزیشن بتا دی۔ چیف نے اسے فوری طور پر واپس جانے کا حکم دے دیا۔ اوہیئر کرافٹ کیریئر کی طرف واپس مڑ گیا۔ جب وہ کیریئر کے قریب پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا 9 جاپانی طیارے کیریئر پر حملہ آور ہیں، اور کیریئر کی حفاظت کے لیے وہاں کوئی طیارہ موجود نہیں۔ اس صورتحال میں اوہیئر کے پاس 2 راستے تھے۔ وہ اکیلا ان تمام جاپانی طیاروں کا مقابلہ کرتا، یا پھر وہ اپنی جان بچا کر فرار ہو جاتا۔ اوہیئر ایک دلیر شخص تھا، لہذا اس نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاپانی طیاروں پر پل پڑا۔ وہ فضا میں طیاروں پر جھپٹتا، ان پر گولے پھینکتا اور دوسری طرف نکل جاتا۔ وہاں سے واپس پلٹتا اور دشمن طیاروں پر گولیوں کی بچھاڑ کر دیتا۔ اس نے آدھے گھنٹے میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ اس دوران اس کا بارود ختم ہو گیا۔ اس نے نئی تکنیک سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ دشمن طیارے پر جھپٹتا اور اسے اپنے طیارے کے پر سے چھیلتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا۔ اس تکنیک کے نتیجے میں دشمن کے مزید 3 طیارے تباہ ہو گئے، جبکہ آخری طیارہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ سمندر میں گر گیا۔ اوہیئر کیریئر پر اتر آیا۔ اسی اثنا میں اس کے ساتھی پائلٹس واپس آ گئے۔ اوہیئر نے انہیں ساری بات بتائی، لیکن ان لوگوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس زمانے میں امریکی فضائیہ کی تمام طیاروں میں کیمرے نصب ہوتے تھے۔ یہ کیمرے آپریشنز کے دوران تصویریں اتارتے رہتے تھے۔ اوہیئر اپنے طیارے سے کیمرہ اتار کر لے آیا۔ جب تصویریں بن کر آئیں تو پورے امریکہ میں شور ہو گیا۔ امریکہ کا بچہ بچہ اوہیئر زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ حکومت نے فروری 1942 میں اوہیئر کو دوسری جنگ عظیم کا پہلا نیویس ایوارڈ دیا، جبکہ 1943 میں اسے امریکن آرمی کے انتہائی شاندار ایوارڈ فلائنگ کراس سے بھی نوازا گیا۔ اوہیئر 26 نومبر 1943 میں ایک جنگی مہم پر نکلا۔ اس کا طیارہ دشمن کا نشانہ بنا۔ وہ سمندر میں گرا اور ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد امریکی حکومت نے اپنا سب سے بڑا ایئرپورٹ اس کے نام منسوب کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، سر ویل ڈن، یہ تو واقعی لاجواب کہانی ہے۔ وہ مسکرائے، نہیں، میں تمہیں اس سے بھی اچھی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ وہ بولے، شکاگو میں ایزی ایڈی نام کا ایک وکیل رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے تحاشا ذہانت سے نواز رکھا تھا۔ اسے امریکہ کا سارا قانون ازبر تھا۔ وہ شکاگو کا سب سے اچھا مقرر بھی تھا۔ کیریئر کے آغاز میں اس کی ملاقات ال کپون نام کے ایک بدماش سے ہوگی۔ ال کپون شکاگو کا مافیا لارڈ تھا۔ پورا شہر اس سے ڈرتا تھا۔ ال کپون نے ایزی ایڈی کو اپنا وکیل نامزد کر دیا۔
پولیس جب بھی الکپون کو پکڑتی، ایزی آئی ڈی بڑی مہارت سے اسے عدالت سے چھڑا لیتا۔ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے اگر الکپون کو ایزی آئی ڈی کا تعاون حاصل نہ ہو تو اس کا سارا مافیا 1 مہینے میں بکھر جائے۔ ایزی آئی ڈی نے الکپون سے بے تحاشا مالی فوائد حاصل کیے۔ اس کا شمار شکاگو کے امورا میں ہوتا تھا۔ اس کے پاس شہر کا سب سے بڑا فارم ہاؤس تھا۔ وہ 200 گاڑیوں اور لمبے چوڑے بینک بیلنس کا مالک تھا۔ ایزی آئی ڈی کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے اس دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی۔ ایک دن یہ بیٹا گھر آیا اور اپنے باپ کا دامن پکڑ کر بولا، ڈیڈی میں جب بھی باہر جاتا ہوں تو بچے مجھے الکپون کہہ کر چھیڑتے ہیں۔ بیٹی کی یہ بات باپ کے دل پر لگی۔ وہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے سوچا میں اپنے بیٹے کو دنیا کی تمام سہولتیں دے دی لیکن میں اسے ایک اچھی شناخت، ایک اچھا نام نہیں دے سکا۔ ایزی آئی ڈی نے اسی وقت الکپون کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر سے نکلا تو وہ جانتا تھا وہ اب کبھی گھر واپس نہیں آ سکے گا۔ الکپون کے کاغذوں میں غداری کی سزا موت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایزی آئی ڈی سیدھا تھانے گیا اور اس نے الکپون کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا اعلان کر دیا۔ پولیس نے اسی وقت الکپون کو گرفتار کر لیا۔ ایزی آئی ڈی گھر کی طرف رخصت ہوا تو راستے میں کسی نے اسے گولی سے اڑا دیا۔ وہ رکے اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ میں نے حیران ہو کر عرض کیا۔ سر، یہ تو ایک نہایت ہی فضول اور بے چگانہ سی کہانی ہے۔ جاسوس ناول اور ڈائجسٹ ایسی کہانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہہ کر لگایا، میں بھی ایک فقرہ بولوں گا اور یہ دنیا کی بہترین اور انتہائی قیمتی کہانی ہو جائے گی۔ انہوں نے سرکس کے جادوگروں کی طرح میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، ہماری پہلی کہانی کا ہیرو اوہیر اسی ایزی آئی ڈی کا بیٹا تھا۔ مجھے جھٹکا لگا اور میں شدت حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرائے، میرے بچے، بعض فیصلے، بعض نیکیاں کھجور کے درختوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک نسل انہیں کاشت کرتی ہے، ان کی آبپاری کرتی ہے، انہیں جوان کرتی ہے اور اس کے بعد قبر میں اتر جاتی ہے، اور دوسری نسل اس نیکی، اس فیصلے کا پھل کھاتی ہے۔ اگر ایزی آئی ڈی اس لمحے یہ فیصلہ نہ کرتا تو اس کا بیٹا بڑا ہو کر کسی مافیا کا حصہ بن جاتا، وہ کسی پولیس مقابلے میں مارا جاتا اور تاریخ اس کا نام تک فراموش کر دیتی۔ لیکن ایزی آئی ڈی نے اپنے بیٹے کا ایک اچھا نام دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود مر گیا لیکن اپنے بیٹے کو نیکی اور سچ کے راستے پر کھڑا کر گیا، یہاں تک کہ اس کا بیٹا اوہیر اس راستے پر چلتا چلتا امریکہ کا قومی ہیرو بن گیا۔ وہ اپنے باپ کو ایک ایسی شناخت دے گیا جو قیامت تک برقرار رہے گی۔ آج بھی جب کوئی طیارہ اوہیر ایئرپورٹ پر اترتا ہے اور اس کے اندر خواتین و حضرات ہم چند لمحوں میں اوہیر ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں کا اعلان ہوتا ہے تو سب لوگ سر سے ٹوپی اتار کر ایزی آئی ڈی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ وہ سر خم کر کے اسے زندہ باد کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ایزی آئی ڈی اور اس کے بیٹے اوہیر کی کہانی بتاتی ہے، اچھے فیصلے درخت کی قلم کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد گرمی، تپش اور بارش سے محفوظ رہے تو آپ کو ایزی آئی ڈی کی طرح اپنے سین میں کسی اچھے فیصلے کی قلم بونا پڑتی ہے۔ آپ کو اپنی نسل، اپنی اولاد کو اچھا نام دینے کے لیے اپنی جان، اپنی ذات کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس ملک کا ہر صاحب اولاد اپنی میز پر ایزی آئی ڈی کا نام لکھ کر لگا دے اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے سوچیے، کیا میرا یہ فیصلہ میرے بیٹے کو اوہیر بنا دے گا؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو اسی وقت فیصلے کی طرف اٹھ کھڑا ہو۔ فیصلے کا یہ ایک قدم اسے تاریخ کا سنگ میل بنا دے گا۔